تجھے برباد نہ ہونے دے گا، غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا۔ دنیا بھر کے وٹامن اور پروٹین اس گوشت کے اندر موجود ہیں، اور جو بیچارہ شاکاہاری ہے وہ اس پروٹین سے، وہ اس تمام چیزوں سے دور ہے۔ کبھی آپ گوشت کا کوئی آئٹم کھائیے اور سوچئے کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو بیچارے اس نعمت سے محروم ہیں، وہ نہیں کھاتے۔ کیوں صاحب؟ وہ ویجیٹیرین ہے، وہ شاکاہاری ہے، وہ نہیں کھاتے۔ ہمارے اسلام کے اندر تمام حلال جانور، پاک جانور حلال ہیں، اور جتنے ناپاک جانور ہیں، جتنے گندے اور خبیث جانور ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے مذہب میں حرام ہیں۔ ابھی یہ جو کورونا وائرس آیا تھا، کورونا کے دور میں جب شروعات ہوئی تھی کورونا کی چائنا سے، تو چائنا کے ایک مارکیٹ کا ویڈیو میں نے یوٹیوب کے اوپر دیکھا۔ میرے بھائی اگر کمزور دل اور دماغ کا آدمی رہے گا تو ویڈیو دیکھ کے الٹی کر رہے ہیں۔ کم وقت سانپ کھا رہے ہیں، سانپ کھا رہے ہیں، بچھو کھا رہے ہیں، چوہا کھا رہے ہیں۔ وہ منظر دیکھ کر کے دل میں یہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہم کو کتنی حرام اور خبیث چیزوں سے اللہ نے ہم کو محفوظ رکھا۔ ہم انہی جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں جو ہمارے کھانے لائق ہیں، اور جن کو کھانے میں طبیعت بھی انکار نہیں کرتی ہے۔ اور جتنے جانور گندے ہیں اور ناپاک ہیں اور نجس ہیں، یا ان کی شکل یا ان کا گوشت ہمارے لیے نقصان دہ ہے، وہ سارے کے سارے جانور حرام ہیں۔ سور حرام ہے۔ اب سور اس لیے حرام نہیں کیونکہ وہ گندگی میں رہتا ہے، بلکہ اس لیے سور حرام ہے کیونکہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ اگر سور گندگی میں نہ رہے، بکریوں کی طرح، بھیڑوں کی طرح اس کو ایک اچھے فارم میں اس کو پالا جائے، تب بھی سور حرام ہی رہے گا۔ اس لیے سور حرام ہے کیونکہ دنیا کا سب سے گندا اور سب سے پاک اور سب سے بے حیا جانور سور ہے۔ سور کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ بھی غلط کام کرتا ہے، اس لیے جو لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں ان کے مزاج میں سور کے اخلاق پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سور کو حرام کر کے ہمیں اس گندگی سے بچا دیا ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اس نبی کا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ نبی پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ جتنی چیزیں اسلام کے اندر حرام ہیں وہ سب کی سب ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اور جتنی چیزیں حلال ہیں وہ سب کی سب ہمارے لیے فائدے مند ہیں۔ اچھا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ارے یار یہ اسلام میں جوا کیوں حرام ہے، اسلام میں بیاج کیوں حرام ہے؟ اچھا ہے نا، کسی کو 1,00,000 روپیہ ہم نے دے دیا اور بدلے میں اس نے ہم کو 1,10,000 روپیہ دیا، بھائی ہم اس کے کام آئے، ہمارے کام آیا، اس کا بھی فائدہ ہمارا بھی فائدہ۔ دماغ کیا کہتا ہے یار اس میں حرام کیوں ہے؟ یہ میں نے 1,00,000 دیا، 1,00,000 کا 10,000 مجھے ملا، مجھے تو 10,000 پروفٹ ہو رہا ہے نا۔ میں دکان لگاتا، بزنس کرتا، 1,00,000 کا سامان خریدتا اور 1,00,000 کا سامان بیچ کر کے میں 1,10,000 کما لیتا تو وہ جائز ہے، اور کسی کو 1,00,000 قرضہ دے دیا اور بدلے میں اس نے مجھے 1,10,000 دیا، یہ حرام ہے۔ دماغ کہتا ہے یار بات سمجھ میں نہیں آئی، دماغ کیا کہتا ہے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، میرے بندے تو اپنا دماغ زیادہ نہ لگا، بس تو اتنا جان لے کہ سود کو ہم نے حرام کیا ہے اور تجارت اور بزنس کو حلال کیا ہے۔ تو کسی کو قرضہ دے کر کے پیسہ مت کما، کیونکہ قرضہ دے کر کے تو مدد کرتا ہے، اور اسلام مدد کرنے میں سودا بازی کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ آپ کو کسی کو قرضہ دینا ہے، آپ اس کے اوپر منافع نہیں لے سکتے۔ قرضہ دے کر کے آپ منافع کیوں؟ کہ قرضہ ایک احسان ہے، اور اسلام اس کو بڑی گری ہوئی حرکت قرار دیتا ہے کہ آپ کسی کو اوپر احسان کر کے اس سے منافع حاصل کریں۔ اسلام یہ کہتا ہے تمہیں منافع کمانا ہے تم دکان کھول لو، ٹھیک ہے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، تم کسی بزنس مین سے سودا کر لو بھائی میں 1,00,000 روپیہ تم کو دیتا ہوں، تم کاروبار کرو، جو پروفٹ ہوگا 50% تم لے لینا، 50% مجھے دے دینا۔ چلو تم زیادہ محنت کر رہے ہو، تم 60% لے لینا، 40% مجھ کو دے دینا۔ چلو تم زیادہ محنت کرو، تم 80% لے لینا، 20% مجھے دے دینا۔ یہ سودا جائز ہے، حلال ہے، اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے، مگر آپ سود اور بیاج کے ذریعے پیسہ کمائیں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اگر آپ نے سود اور بیاج کا پیسہ کمایا اور وہ آپ کے گھر میں آیا تو کہیں نہ کہیں میرے بھائیوں وہ آپ کو برباد۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود اور بیاج کو مٹاتا ہے اور صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔
آپ کو لگا آپ نے 1 لاکھ روپے میں 10,000 روپے بیاج کے کما لیے، وہ 10,000 روپے کہاں برباد ہوں گے آپ نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے بچوں کی بیماری میں خرچہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ناچ گانے میں خرچہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ 10,000 روپیہ چوری ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ حرام جگہوں پر خرچ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ آپ نے 100 روپے صدقہ دے دیا، آپ کے پاس 1000 روپے تھے، آپ نے 100 روپیہ صدقہ دے دیا، آپ کو لگا یار میرے پاس تو 900 روپے بچے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تو نے 100 روپے دیے ہیں، بظاہر تو تیرے پاس 900 روپے بچے ہیں، مگر ان 900 میں اتنی برکت دیں گے کہ وہ 9000 کے اوپر بھاری پڑ جائیں گے۔ صدقہ کو ہم کیسے بڑھاتے ہیں اور حرام کمائی کو ہم کیسے گھٹاتے ہیں، اے میرے بندے تیرا دماغ وہاں تک نہیں جا سکتا۔ تو جتنی نقصان دہ چیزیں ہیں وہ سب کی سب چیزیں اسلام میں حرام ہیں، اور جتنی مفید چیزیں ہیں وہ سب کی سب چیزیں اسلام میں حرام ہیں۔ ابھی کل ایک صاحب کا فون آیا، کہنے لگے مولوی صاحب لاٹری کیوں حرام ہے؟ میں نے کہا حرام ہے؟ کیوں حرام ہے؟ میں نے کہا دیکھو اسلام کے اندر اچانک سے جو آمدنی بغیر محنت کے پیسہ لگایا، 100 روپیہ لگایا 1 لاکھ روپے مل گئے، ایسی آمدنی حرام ہوتی ہے۔ اس نے کہا پھر کاروبار میں بھی تو یہی ہوتا ہے، ہم لگاتے ہیں اور ہم کو پروفٹ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کاروبار میں ایسا نہیں ہے، کاروبار میں ایسا نہیں ہوتا، آپ 100 روپیہ لگائیں گے 1 لاکھ روپیہ، 100 کا 110 ملے گا، اتنی بڑی آمدنی تھوڑی ہوتی ہے اس میں۔ اور کاروبار حلال ہے، وہ شریعت نے حلال قرار دیا ہے، اور لاٹری اور جوا حرام ہے، شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ میں نے کہا بھائی میرے ہر چیز کے پیچھے لاجک مت لگاؤ۔ تو آج ہمارے بہت سارے نوجوان لاجک کے حساب سے چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جہاں شریعت کا حکم آ جائے وہاں آپ لاجک مت لگائیں۔ شریعت کا حکم ہے آپ جاڑے کے موسم میں موزہ پہنے، اگر آپ نے وضو کی حالت میں موزہ پہنا ہے، اگر آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، اپنے شہر کے اندر ہیں، تو 24 گھنٹے تک اس موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ارریا کے باہر چلے گئے، اگر آپ بنگال چلے گئے، پٹنہ چلے گئے، کٹیہار چلے گئے، 100 کلومیٹر 80 کلومیٹر کی رینج کے باہر چلے گئے، اب آپ سفر کی حالت میں ہیں، اب آپ 3 دن اور 3 رات تک اس موزے کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ مسح کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وضو کے دوران پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ موزے کو کے اوپر ایسے ہاتھ پھیر دیں، داہنے ہاتھ کو داہنے ہاتھ پیر پہ اور بائیں ہاتھ کو بائیں پیر۔ یہ اسلام نے اجازت دی۔ اب کوئی سوال کرے کہ صاحب پیر میں تو نیچے گندگی لگی رہتی ہے، ڈسٹ اور گرد و غبار تو نیچے جمع رہتا ہے، موزہ جب ہم اتارتے ہیں تو نیچے کا حصہ زیادہ گندا بنا رہتا ہے، اور مسح میں تو اوپر کے حصے کو کے اوپر مسح کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ لاجک تو کام نہیں کر رہی ہے میرے بھائی۔ دین آپ کی لاجک سے نہیں چلے گا، دین قرآن و سنت سے چلے گا، دین اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے چلے گا۔ اللہ نے جیسے حکم دیا ہے ویسے آپ کو کرنا ہے۔ تو میرا نبی پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور میرا نبی تمہارے اوپر جو بوجھ تھا، جو رسم و رواج کی بندشیں تھی، جو رسم و رواج کی زنجیریں تھی، میرا نبی تم کو ان زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے آیا تھا۔ جانتے ہو آج ہماری بہت ساری عورتیں کبھی کبھی کہتی ہیں اسلام کے اندر عورت کو بہت دبا کر رکھا ہے، عورت سے کہا جاتا ہے پردہ کرو، عورت سے کہا جاتا ہے گھر کے باہر مت نکلو۔ کچھ پڑھی لکھی لڑکیاں تو یہاں تک کہہ دیتی ہے کہ ارے اسلام نے تو عورت کو بچہ پیدا کرنے کی مشین بنا دیا گیا ہے۔ بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا اپنی ان بہنوں سے، اسلام نے آپ کو بچہ پیدا کرنے کی مشین تو نہیں بنایا، ہاں لیکن میری پیاری بہن، اسلام وہ دھرم ہے اور اسلام وہ مذہب ہے جس نے آپ کو جینے کا ادھیکار دیا ہے۔ ذرا دنیا کا اتہاس اٹھا کے دیکھو، 1400 سال پہلے عرب کے اندر بہت سارے قبیلے ایسے بھی تھے جہاں لڑکیوں کے پیدا ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں سے لڑکیوں کا گلا گھونٹ کر کے ان کو مار دیا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ان کو جب بیٹی کی بشارت سنائی جاتی ہے، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، يَتَبَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ اپنی قوم سے اپنا
چہرہ چھپاتا ہے کہ وہ کیا منہ لے کر کے اپنی قوم کے پاس جائے گا. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. وہ اپنی بیٹی کو یا تو اگر پرورش کرتا ہے تو ذلت اور رسوائی سہنی پڑے گی, سماج کا تانا سننا پڑے گا. اور دوسرا راستہ یہ